عمران خان آپ کے لیڈر ہیں اور ان کو سزا سنا دی گئی، آپ کا ایک کارکن بھی باہر نہیں نکلا؟ جس دن میرے لیڈر عمران خان صاحب کو بے گناہ اس ملک میں سزا دی گئی، واقعی ایک کارکن نہیں نکلا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک مافیا بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، کارکنوں کو ٹھیکیدار بنا دیا گیا ہے اور پورا سندھ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس سندھ کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کھیلتے کھیلتے کھلاڑی بن جاتا ہے انسان۔ آصف علی زرداری صاحب کا جو سفر ہوا ہے سینٹرل جیل ٹو پریزیڈنٹ ہاؤس، وہ کھلاڑی بن گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت نہیں کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت؟ شہباز شریف مسلم لیگ کے لیڈر نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ تھانے جاتے ہیں، ایس ایچ او آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کورٹ جاتے ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ فوج کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں بھی اپلیکیشن ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے، تو آپ ہتھیار اٹھائیں گے۔ سندھ کے ڈاکوؤں نے خوشی سے ہتھیار نہیں اٹھائے، ہمارے سیاستدانوں نے ماشاءاللہ سے جو ہے نا جرائم پیشوں کو پالا ہے۔ کراچی کا شہری تو کبھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرتا ہے، کبھی یہ قاتل ڈمپر مار دیتے ہیں، کبھی واٹر ٹینکر مار دیتے ہیں، کبھی منی بس مار دیتی ہے، کبھی موبائل فون چھیننے والا مر جاتا ہے، اب پھر کوئی بچتا ہے تو وہ بچہ نشہ کر کے مر جاتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ انٹر بورڈ آفس کے باہر بیٹھا ہوا، جو ظلم اور زیادتی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کو ڈبل سواری میں اگر آپ بند کر دو تو اس کے فنگر لگاتے ہیں، اس کا کرائم لسٹ میں نام آ جاتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے اور 20 سال 25 سال کے بعد وہ کمیشن کا امتحان پاس کرتا ہے یا سرکاری نوکری وہ لے لیتا ہے، تو جب اس کی پولیس ویریفیکیشن جاتی ہے تو معلوم چلتا ہے جی وہ تو کرمنل ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کو تو آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں کراچی کا نوجوان کوئی کمیشن پاس ہوگا، کوئی سی ایس ایس کرے گا، کوئی پبلک کمیشن کرے گا یا کوئی بڑا افسر بن جائے گا، سرکاری نوکری مل جائے گی۔ لوگ بائک ہی چلا رہے ہیں۔ سندھ میں اسکول ہیں، ٹیچرز ہیں، صرف کاغذ میں اسکول ہیں، گوسٹ اسکول، گوسٹ ٹیچرز، گوسٹ ملازمین۔ میں سندھ کے وزیر تعلیم کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کراچی سے ایک بچہ دکھائیں جس کا میٹرک میں، انٹر میں سرکاری اسکول سے A+A گریڈ آیا ہو۔ ماشاءاللہ بہت زبردست پوزیشن ہے، سارے سرکاری جو ہیں وہ ہاسپٹل دوائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں نا، آپ سول کے باہر لوگوں کا حال دیکھ لیں، آپ جنا کے باہر حال دیکھ لیں، آپ کہاں ہیں؟ ان کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، آپ کا نام آ رہا ہے کہ آپ شامل ہیں ان کے ساتھ، اس کرپشن کو نہ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ ایف آئی اے کس کے پاس ہے؟ نیب کس کے پاس ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، حالانکہ وفاق کا ادارہ ہے۔ یہ کسی پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، یہ ایف آئی اے، یہ نیب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی۔ اللہ کرے گا۔ میں نے کہا نا کہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا پھر وہاں پر بغاوت ہوتی ہے۔ اللہ اس ملک کو بغاوت سے بچائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مہمان خاص ہیں رضوان خانزادہ صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور سندھ کے سابقہ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ہم ان کو اپنی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران خان آپ کے لیڈر ہیں اور ان کو سزا سنا دی گئی، آپ کا ایک کارکن بھی باہر نہیں نکلا، نہ ہی انہوں نے احتجاج کیا، نہ ہی آپ کے لیڈران ظاہر ہوئے، آخر کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابو ذر غفاری صاحب، آپ کا سوال بجا ہے۔ آپ کے اس سوال سے پہلے میرا ایک بیان جو ہے وہ آ چکا ہے۔ جس دن میرے لیڈر عمران خان صاحب کو بے گناہ اس ملک میں سزا دی گئی، واقعی ایک کارکن نہیں نکلا، احتجاج نہیں ہوا،
کارکن جب روڈ پہ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو وہ لیڈرز کی کال ہوتی ہیں، تنظیم کی کال ہوتی ہیں۔ ہماری تنظیم کی کمزوری ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہماری تنظیم کی کمزوری ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا کے اوپر احتجاج نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس پر میری گرفتاری ہوئی، پریس کلب سے میں نے احتجاج کیا تھا جس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی۔ میں آپ کے اس شو سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عمران خان کے جانثاران کو، کہ عمران خان کی رہائی تک اپنی تحریک، اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ ایسے کئی تنظیمی عہدیدار تنظیموں میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تنظیمیں بدلی ہوتی رہتی ہیں۔ اصل تنظیم جب شروع ہوگی جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، سزائے موت سنائی گئی، اس وقت سندھ میں کوئی گدھا گاڑی بھی نہیں چلی، آخر کیوں؟ دیکھیں جی، یہ سوال تو آپ کا پیپلز پارٹی کے اس رہنما سے بنتا ہے جس نے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائی بانٹی تھی، لیکن میں ایز ایک سیاسی ورکر، سندھ سے میرا تعلق ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی بھی بڑی پارٹی، کسی بھی عوامی لیڈر کو اسٹیبلشمنٹ کریش کرتی ہے تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ ان کے رائٹ اور لیفٹ کو پہلے توڑا جاتا ہے، اس پارٹی میں سے پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان کے عہدیداروں کو خریدا جاتا ہے، ان کے ورکروں کو ڈرایا جاتا ہے، وہی عہدیدار کمپرومائز ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کے لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے یا سزا دی جاتی ہے تو پھر کوئی سڑکوں پر نہیں آتا۔ سندھ حکومت کی 17 سالہ کارکردگی کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ سندھ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جان سکتے ہیں، آپ سندھ سے تعلق ہے آپ کا، آپ نے اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم، اپنا رہنا، اپنا بچپن، اپنی جوانی کے دن وہ ایک اندرون سندھ جس کو ہم کہتے ہیں خیرپور میں گزارا ہوگا، اگر آپ کا تعلق شاید خیرپور سے ہے۔ بالکل خیرپور سے تعلق ہے۔ تو مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک مافیا بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، کارکنوں کو ٹھیکیدار بنا دیا گیا ہے، کارکن نہیں بنے ہو۔ اسی وجہ سے یہ جو الیکشن پیپلز پارٹی ہاری ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ کارکن ٹھیکیدار بن گئے اور پورا سندھ ٹھیکے پہ چلا گیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس سندھ کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ انہیں منسٹر، وزیر، مشیر نہ سمجھیں، یہ ایک کانٹریکٹر ہیں۔ یہ کس نے کتنا پیسہ کما کے دینا ہے، اور جتنا زیادہ پیسہ کما کے دے گا وہ اتنا بڑا ٹھیکیدار ہوگا، وہ اتنا بڑا وزیر ہوگا، اس کے اتنے بڑے پروٹوکول ہوں گے، اور جو شریف آدمی ہوگا اس کو کھڑے لائن لگا دیا جائے گا، وہ گھر بیٹھ جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا۔ یہ پیپلز پارٹی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی نہیں، ہاری ہے؟ بالکل، وہ تو ان کو خود پتہ ہے۔ اس کراچی کا جو الیکشن ہوا ہے، اس کراچی میں چھوڑو، میں اندرون سندھ کی بات نہیں کرتا، میں صرف کراچی کی بات کرتا ہوں۔ کراچی سے سردار نبیل گبول صاحب ہار گئے، کیماڑی سے ایم این اے جو بنے ہوئے ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب ہار گئے، ملیر سے آغا رفیع اللہ صاحب ہار گئے، تو پیپلز پارٹی اور کراچی میں 3 ضلعوں میں تو ہے۔ کیا وفاق اور صوبے، ان کی اتحاد والی یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کھیلتے کھیلتے کھلاڑی بن جاتا ہے انسان۔ آصف علی زرداری صاحب کا جو سفر ہوا ہے سینٹرل جیل ٹو پریزیڈنٹ ہاؤس، وہ کھلاڑی بن گئے۔ وہ اچھے کھلاڑی بھی ہیں، اچھے تاجر بھی ہیں۔ کیا اچھے سیاستدان نہیں ہیں؟ میں سیاستدان نہیں کہوں گا، سیاست کا مطلب جو ہے وہ خدمت ہے۔ ہمارے اس ملک کی، ہماری اس عوام کی، ہماری اس قوم کی بدنصیبی ہے کہ ہم نے سیاست کو کاروبار سمجھ لیا، سیاست کو منافقت سمجھ لیا، سیاست کو جھوٹ سمجھ لیا، سیاست کو دھوکہ دینا سمجھ لیا۔
یعنی آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو جتنا بڑا جو ہے کاروبار کر سکتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو جتنی بڑی منافقت کر سکتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل جو سیاست کا مقصد ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں، جو اپنے استادوں سے سیکھا تھا، وہ خدمت ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی خدمت نہیں کر رہی ہے، یہ خدمت نہیں کر رہی ہے، یہ کاروبار کر رہی ہے۔ زرداری صاحب اچھے تاجر ہیں، خریدنا جانتے ہیں، جس کو چاہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ میں ان کو پورے پاکستان کا سب سے بڑا تاجر سمجھتا ہوں، اور اچھے کاروباری ہیں، اچھے انداز سے کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ یہ اچھا کاروبار کر رہی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو انہوں نے خرید لیا ہے، اور مزید نہ جانے کتنے لوگوں کو اور یہ خریدیں گے۔ اگر وہ کاروباری اور بزنس ٹائکون پارٹی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ہے؟ شہباز شریف مسلم لیگ کے لیڈر نہیں ہیں، مسلم لیگ کے لیڈر نواز شریف ہیں۔ لوگوں نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا، جتنا بھی ووٹ ملا، 1 ملا یا 1 لاکھ ملا، نواز شریف کو ووٹ دیا۔ لیڈر نواز شریف ہیں، شہباز شریف نہیں۔ یہ قوم نواز شریف کے پیچھے ہے۔ بات رہی ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم غریبوں کی پارٹی تھی۔ گنے بیچنے والا، گنے کی مشین چلانے والا، دھوبی، موچی، چھوٹے موٹے بہت کامریڈ ٹائپ کے ٹیچرز بھی اس میں آ گئے، کچھ سندھ یونیورسٹی سے نکل آ گئے، کوئی رکشہ چلانے والا تھا وہ بھی ارب پتی بن گیا۔ میں نے کہا نا کہ سیاست کو انہوں نے کاروبار بنایا ہے۔ ایک واحد لیڈر ہے عمران خان صاحب، جنہوں نے اپنی ہی تنظیم کے اندر اپنی پارٹی میں احتساب کیا۔ وہ جب احتساب کرنے کا وقت آیا تو وہ چوہے جو ہے نا، جہاز جب ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ چوہے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ کاروباری لوگ تھے جو عمران خان کا احتساب شروع ہوا وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ کے آئیڈیل سیاستدان عمران خان کے علاوہ کوئی ہے نظر میں؟ بالکل ہے، بتا سکتے ہیں؟ قائد اعظم، مہاتما گاندھی، باچا خان، یہ میرے آئیڈیل ہیں، یہ سیاستدان ہیں۔ کرنٹ سچویشن میں کوئی آپ کی نظر میں یہ آئیڈیل کاروباری سیاست؟ ہیں، اللہ کرے یہ بن جائیں، کچھ عمر تو ختم ہو گئی ان کی، اب کیا بنیں گے یہ؟ اب تو جو انہوں نے بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا انہیں۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ کراچی جرائم کا گڑھ بن چکا ہے، اور پانی کے ٹینک ہوتے ہیں، ان سے بچوں کی تشدد شدہ لاشیں مل رہی ہیں، اور یہ کارکردگی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ امن ہے کہ نہیں ہے، یا یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ یہ کراچی میں کیوں نہیں رک پا رہا؟ دیکھیں ابو ذر بھائی، بچوں کی لاشیں ملنا، تشدد ہونا، جنسی ہونا، پولیس کیا کرے گی؟ پولیس ہر بچے کو تو کنٹرول نہیں کر سکتی نا، پولیس کا یہاں کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ میں اس کو پولیس کی فیلئر نہیں سمجھتا، پہلی بات تو یہ۔ ہاں، پولیس کا فیلئر وہاں ہوتا ہے جہاں اغوا بر توان ہو۔ یہ جنسی تشدد ہمارے معاشرے کی اپنی خرابی ہے۔ ہم نے نکاح کو جو ہے نا مشکل کر دیا ہے، جو نکاح ہے جو جائز ہے اس کو مشکل کر دیا ہے، اور زنا کو ہم نے سستا کر دیا، آسان کر دیا ہے۔ تو اس لیے زنا ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہے ہیں، جنسی مرض ہو رہے ہیں۔ اور میں نے تو سنا ہے یہ سارم بچے کا جو کیس تھا، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا۔ بالکل، آپ نے میڈیا پہ پہلی مرتبہ میں نے آواز اٹھائی، یہ ہائی لائٹ ہوا۔ 3 جو لوگ کراچی سے اغوا ہوئے، وہ موبائل فون پر لڑکی سے بات کرتے ہوئے ان کو بلایا گیا۔ جو طریقہ کار ہے دھاڑیلوں کا، پتہ ہے آپ کو، کوئی آج کل دھاڑیل بھی بڑے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، وہ بیچارے بے روزگار تھے، وہ دھاڑیل بن گئے مجبوری سے۔ لیکن جب ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ تھانے جاتے ہیں، ایس ایچ او آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کورٹ جاتے ہیں، آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ فوج کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں بھی اپلیکیشن ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے، تو آپ ہتھیار اٹھائیں گے۔ یہ سندھ میں جو دھاڑیل ڈاکو جو ہیں سندھ کے، سندھی میں اس کو دھاڑیل بولتے ہیں، سندھ کے ڈاکوؤں نے خوشی سے ہتھیار نہیں اٹھائے۔ آپ کسی ڈاکوؤں کا انٹرویو لے لیں جا کے، اور وہ آپ کو اپنی پوری رودات سنائے گا کہ اس کے ساتھ وڈیرے نے کیا کیا، اس کے ساتھ سردار نے کیا کیا، اس کے ساتھ زمیندار نے کیا کیا۔ اس کے بعد جب وہ تنگ ہو گیا، جب پولیس نے، عدالت نے، ہمارے اداروں نے اس کی مدد نہیں کی، تو اس نے مجبوری میں
ہتھیار کندھے پہ ڈالا اور فلاں ڈاکو کی ٹولی میں شامل ہو گیا. آپ بلوچستان میں اعلان کرتے ہیں عام معافی کا، لوگ ملک سے لڑ رہے ہیں، فوج سے لڑ رہے ہیں، ہزاروں فوجی مار دیے، ان کو آپ معاف کرنے کو تیار ہیں، سندھ کے ڈاکوؤں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے آپ. کیوں بھائی؟ یہ دوغلا معیار کیوں سندھ کے ساتھ؟ نان پیڈ کسٹم گاڑیاں بلوچستان میں چل سکتی ہیں، KPK میں چل سکتی ہیں، سندھ میں نہیں چل سکتی. کیوں؟ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی ہے. یہاں کی عوام کو آپ جو بولتے ہیں لائسنس دکھائیں، بیلٹ دکھائیں، کارڈ دکھائیں، فلاں دکھائیں، وہ LSB کی گاڑی نمبر پلیٹ لس بلا سے آ کے کراچی کے اندر ڈمپر بچوں کو مار دیتا ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ یہ دوہرا معیار اگر ہمارے ساتھ آپ رکھیں گے، یہ دوہرا قانون رکھیں گے، دوہرا نظام رکھیں گے، تو ایسے ہزاروں ڈاکو پیدا ہوں گے. یہ ڈاکو آپ نے خود بنائے، یہ ڈاکو کوئی خوشی سے نہیں بنتا. آپ نے جبری آپریشن کیے لوگوں کے اوپر. MQM کو ہم برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھتے ہیں، لیکن MQM کے 25,000 کارکن آپ نے قتل کر دیے جن کی کوئی لاش ہی آج تک نہیں ملی ہے. تو ان کے گھر والے کیا کریں گے پھر؟ ان کے بھائی کیا کریں گے پھر؟ جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، آپ کو تھانے سے انصاف نہیں ملے گا، آپ کو اداروں سے انصاف نہیں ملے گا، تو لوگ ہتھیار اٹھائیں گے. یہی وجہ ہے. پھر جرائم بڑھتے ہیں. پھر جب جرائم بڑھتا ہے تو پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جرائم کرنے والا، لوٹنے والا، مارنے والا سندھی ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہے، بلوچ ہے، بنگالی ہے، افغانی ہے. یہ کوئی نہیں دیکھتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں نے موبائل فون چھیننا ہے، اور اگر یہ مزاحمت کرے گا تو اس کو مار دو. میں نے 125 چھیننی ہے، اگر یہ مزاحمت کرے گا تو اس کو مار دو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے. جرائم پیشہ ہوتا ہے. ہمارے سیاستدانوں نے ماشاء اللہ سے جو ہے نا جرائم پیشوں کو پالا ہے. اس کراچی کے اندر جتنے بھی جرائم پیشہ ہیں، چاہے کوئی گٹکا بیچ رہا ہے، چاہے ماوا بیچ رہا ہے، منشیات بیچ رہا ہے، آئس بیچ رہا ہے، کوکین بیچ رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، ماشاء اللہ سے سیاستدانوں کی ان کے اوپر ہاتھ ہے. اور ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اس کا ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، اور حکومت کا ہاتھ ہے. آج گلی گلی کے اندر جو ہے یہ نشے کی چیزیں مل رہی ہیں نا، آپ کو کون روک رہا ہے؟ گلی گلی کے اندر پیٹرول بک رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو یہ پتہ ہے کراچی کی گلی گلی میں ہر پان کی کیبن کے اوپر گٹکا بھی ہے، ماوا بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، آئس بھی ہے، منشیات بھی ہے، کوکین بھی ہے. سر پیٹرول کیا کریں گے؟ پیٹرول جو یہ آپ کے موٹر سائیکل جو پمپ سے ملتا ہے آپ کو دور ہے. ایک مثال ہے DHA میں کوئی رہتا ہے، اس کی مثال ہے کوئی لیاری میں رہتا ہے، پمپ کے لیے کھارا در میں آنا پڑتا ہے اس کو. کوئی کہاں سرجانی میں رہتا ہے، پمپ کے لیے ناگن چورنگی میں آنا ہوتا ہے اس کو، تو اس کو اس کے گھر کے پاس اویلیبل کر کے دے دیا. ایرانی پیٹرول کیا ہے؟ ایرانی پیٹرول جگہ جگہ پیٹرول بم پہ ہی ہے. آج لاس اینجلس کے اندر آگ لگی ہے، نہیں بجھ رہی ہے. کل کسی اور شہر میں یہ پیٹرولوں سے آگ لگ جائے گی تو آگ تو لگ رہی ہے. کراچی کا شہری تو کبھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرتا ہے، کبھی یہ قاتل ڈمپر مار دیتے ہیں، کبھی واٹر ٹینکر مار دیتے ہیں، کبھی منی بس مار دیتی ہے، کبھی موبائل فون چھیننے والا مر جاتا ہے. اب پھر کوئی بچتا ہے تو وہ بچہ نشہ کر کے مر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سردی میں کتنے لوگ جو نشئی تھے وہ روڈ پہ سڑکوں پہ مرتے رہے. ہم مر گئے ہیں، ہم بے حس ہو گئے ہیں. بے حس سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارا ایمان مر گیا ہے، ہمارا ضمیر مر گیا ہے. ہم صرف خوش ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے پروٹوکول میں گھومتے ہیں. ذمہ دار کون ہے ان چیزوں کا؟ ان پر کنٹرول کون کرے گا؟ دیکھیں جی، ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے، لیکن حکومت ہے نہیں. ہمارے ادارے خاموش ہیں. اداروں کو کام کرنا چاہیے. وہ خاموش ہیں، وہ خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ یہ سوال تو اداروں سے ہو سکتا ہے. آرمی چیف صاحب کراچی آئے کچھ دنوں پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل کراچی ہے. تاجروں نے ان کے آگے کیا نہیں کیا، روئے ہیں. کراچی کے تاجر آرمی چیف صاحب کے سامنے روئے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ اس کراچی میں تاجروں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہی ظلم کرنے والے، یہی سسٹم کے نام پہ جو ہے پورا نظام چلانے والوں نے ان کو فون کیا ہے کہ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے مسئلے ہم ہی حل کریں گے. جب تاجروں کے مسئلے سسٹم حل کرے گا تو لوگوں کا پھر ایمان بھی چلا جائے گا، بھروسہ بھی چلا جائے گا، اعتماد بھی چلا جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ یہ ڈاکو بن گئے، یہ غدار بن گئے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے. جب آپ لوگوں کو انصاف دو گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. لوگوں کے گھر بچاؤ گے، لوگوں کی زمینیں بچاؤ گے، لوگوں کی اولاد بچاؤ گے، لوگ آپ کو دعا دیں گے. جب آپ کچھ نہیں کرو گے تو لوگ آپ کو گالی دیں گے.
لوگ برا بولیں گے آپ کو. آج لوگ برا بول رہے ہیں. آپ نے سر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی تو ہم بچپن سے پیپلز پارٹی کے تھے. ہم نے تو آنکھ کھولی تو ہم پیپلز پارٹی کے تھے. پیپلز پارٹی چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری کسی سے ناراضگی ہوگی. میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں تھی. میں عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جو اس نے کہا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، انصاف ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی. اور میں اس نظریے کو دیکھتے ہوئے اور برے وقت میں آیا ہوں. میں جب لوگ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے جن لوگوں نے ٹکٹ لیے، ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، اور میرا خیال ہے اربوں روپے بھی کمائے ہوں گے شاید. میں تو بولتا ہوں کہ عمران خان صاحب آئیں گے سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان کا احتساب ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم دوسروں کی باتیں کر سکتے ہیں. تو فری کرپشن پاکستان جو عمران خان نے عوام کو دکھایا ہے، میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں. میں عمران خان کے برے وقت میں آیا ہوں. میں نے عمران خان سے ٹھیکے نہیں لیے، میں نے عمران خان سے ٹکٹ نہیں لیے، میں نے عمران خان کی گورنمنٹ نے پیسے نہیں کمائے. میں تو پیپلز پارٹی کی اتنی آسائشوں کو چھوڑ کے اور برے وقت میں عمران خان کے ساتھ آیا ہوں. لیکن یہ آپ کی ان سے ایک سیاسی محبت ہے یا آپ میری ان کو محبت پسند؟ عمران خان سے نہیں ہے، میری محبت عمران خان کے نظریے سے ہے. کسی اور لیڈر میں آپ یہ چیز نہیں دیکھتے؟ میں نہیں دیکھتا. ایسا کوئی آئیڈیل آپ کے سامنے یا میں نے آپ کہا نا نظر؟ کہ میرا آئیڈیل باچا خان، میرا آئیڈیل قائد اعظم، اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آتا. اللہ کرے کوئی پیدا ہو جائے. نوجوانوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، نوجوانوں کے لیے میں کیا میسج دوں گا. آج ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ انٹر بورڈ آفس کے باہر بیٹھا ہوا ہے. جو ظلم اور زیادتی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کسی کو ڈبل سواری میں اگر آپ بند کر دو، پھر آپ اس کو صرف ڈبل سواری کے جرم میں اگر آپ کسی کو بند کر دو تو اس کے فنگر لگاتے ہیں، اس کا کرائم لسٹ میں نام آ جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈبل سواری میں کسی کو آپ نے نوجوان کو بند کر دیا، اس کے فنگر لگائے، اس کا کرائم لسٹ میں نام آ گیا. خدا نہ خواستہ وہ محنت کرتا ہے اور 20 سال 25 سال کے بعد وہ کمیشن کا امتحان پاس کرتا ہے یا سرکاری نوکری وہ لے لیتا ہے، تو جب اس کی پولیس ویریفیکیشن جاتی ہے تو معلوم چلتا ہے جی وہ تو کرمنل ہے. اس کا تو اسپیشل برانچ کے پاس ریکارڈ ہے. وہ تو کرمنل ہے اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ اسپیشل برانچ کے پاس موجود ہے. غلطی صرف اس کی ڈبل سواری تھی. ڈبل سواری تھی. تو یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں آپ کے سرکار ساتھ. سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس پر امینڈمنٹ کی جائے یا نوجوانوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے آئی جی صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ نوجوانوں کو ڈبل سواری میں بند کر دیتے ہیں، پھر ان کو انگوٹھا لگاتے ہیں، پھر ان کے گلے میں وہ ایک پٹا ڈالتے ہیں. کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ کراچی کے نوجوانوں کو تو آپ نے تباہ کر دیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں کراچی کا نوجوان کوئی کمیشن پاس ہوگا، کوئی سی ایس ایس کرے گا، کوئی پبلک کمیشن کرے گا، یا کوئی بڑا افسر بن جائے گا، سرکاری نوکری مل جائے گی. لوگ بائک ہی چلا رہے ہیں، لوگ پیزا ڈیلیور کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کتنے بے روزگار ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ، بی اے پاس، ہائی بی اے پاس، کوالیفائڈ ہائی نوجوان. کوالیفائڈ لوگ پیزا ڈیلیور کر رہے ہیں، بائکی چلا رہے ہیں، یوبر چلا رہے ہیں، یانگو چلا رہے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں، شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. صبح نکلتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے اور رات کو خاموشی سے گھر میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اپنے بچوں کا گھر پال رہے ہیں نا، بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. نوجوان اپنا گھر چلا رہے ہیں. میں کئی ایسے لوگ نوجوانوں کو جانتا ہوں. سندھ حکومت تو بہت بڑی دعوے دار ہے کہ ہم نے لاکھوں نوکریاں کراچی میں دی ہیں. بالکل، سندھ حکومت نے کراچی، کیا پورے سندھ کی بات کروں گا، کراچی سے لے کے کشمور تک ہر سڑک جو ہے وہ سنگ مرمر کی بنا دی ہے، اور ہر گھر کے اندر جو ہے وہ پانی کا نل لگایا ہے. کھولو تو اس میں روح افزا اور اپنی پسند کا بٹن دبائیں آپ، اور جب بٹن دباتے ہیں تو پاکولا اور روح افزا آ جاتا ہے. اور آپ کو ہر سرکاری اسکول میں سندھ کے جو ہے وہ کتابیں فری ہیں، ٹیوشن فری ہے، ڈریس فری ہے، جوتے فری ہیں، اور اس کے بعد 1000 روپے بھی دیتے ہیں خرچی بچے کو کہ آپ لازمی اسکول آنا، آپ کو وزیر اعلیٰ بننا ہے سندھ کا. تو سندھ حکومت کی یہ کارکردگی تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے سندھ کے بچوں کے لیے کہ وہ فیس بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، جوتے بھی دے رہے ہیں، سویٹر بھی. سردی آئی ہے، بہت سویٹر بانٹے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے.
اتنے سویٹر بانٹے کہ وہ تو میں نے سنا ہے گاؤں کے لوگوں نے بھینسوں کو بکریوں کو پہنائے، بچوں سے بچ گئے تھے وہ۔ کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سویٹر اور شالیں تقسیم کی گئی ہیں سندھ حکومت کی طرف سے جو جی تو وہ جو بچ گئی ہوں مال مویشی اور ان کو جو ہاں پہنائی گئی ہیں۔ ہاں 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 بالکل، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنے سویٹر بانٹے، اتنے شال، کمبل، بلینکٹ، اوہ۔ کراچی میں سرکاری اسکول بہت سارے ہیں اور ان کی جو بلڈنگز ہیں اور وہ کیا فعال ہیں؟ تو آپ نے کچھ عرصہ پہلے میڈیا پہ یہ بھی بات کی تھی کہ سرکاری اسکولوں پر بھی جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں سردار شاہ صاحب، وہ بھی کچھ تعلیم پر نظر ڈالیں، خاص کر کے کراچی شہر میں۔ تو کیا آپ کی بات مانی گئی؟ کراچی میں اسکول ہیں، کراچی تو خیر کراچی ایک الگ چیز نہیں ہے، میں تو کراچی کو سندھ سے الگ نہیں سمجھتا، پہلی بات تو یہ، میں تو پورے سندھ کی بات کرتا ہوں۔ سندھ میں اسکول ہیں، ٹیچرز ہیں، کاغذوں میں، وہ کیسے سر؟ صرف کاغذ میں اسکول ہیں، گوسٹ اسکول، گوسٹ ٹیچرز، گوسٹ ملازمین، یہ تعلیم ہے۔ آپ دکھا دیں مجھے کوئی ایک بچہ دکھائیں سرکاری اسکول سے ٹاپ کیا اس نے، اس کا A+ آیا ہو، A آیا ہو، B آیا ہو، ایک بچہ دکھائیں پورے کراچی کی۔ میں چیلنج کرتا ہوں وزیر تعلیم کو، میں سندھ کے وزیر تعلیم کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کراچی سے ایک بچہ دکھائیں جس کا میٹرک میں، انٹر میں سرکاری اسکول سے A+ A گریڈ آیا ہو۔ وجہ کیا ہے سر؟ تعلیم ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ، پرائیویٹ ٹیوشنز، پرائیویٹ میڈیکل کالج، پرائیویٹ ہاسپٹل، یہ کس کے ہیں سب؟ میرے اور آپ کے تھوڑی ہیں بھائی غفاری صاحب، یہ کس کے ہیں یہ؟ عوامی خدمت کے لیے۔ ارے نہیں سر، یہ جو میں یہ بات کہیں اور نکل جائے گی، یہ جو آپ کے بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں نا اس وقت، یہ ٹرسٹ کے نام پہ لیے گئے ہیں کہ ہم غریبوں کا علاج کریں گے۔ زمین تو اٹھا کے دیکھیں آپ ان کی، آپ آغا خان کو دیکھ لیں، آپ ضیاء الدین کو دیکھ لیں، آپ لیاقت نیشنل کو دیکھ لیں، یہ ٹرسٹ کے نام پہ زمینیں لی گئی ہیں۔ ان کے جو سامان آتے ہیں باہر سے، ایسیسری، وہ ساری فری ہیں، ٹرسٹ کے نام پہ آتی ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ کس غریب کا علاج کیا انہوں نے آج تک؟ آپ لے کے جائیں کسی کو، کسی غریب کا علاج کرا کے دکھائیں مجھے ان سے۔ صحت کی پوزیشن واضح کر سکتے ہیں کہ سندھ کی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ بہت زبردست پوزیشن ہے، سارے سرکاری جو ہیں وہ ہاسپٹل دوائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، دوائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں نا، آپ سول کے باہر لوگوں کا حال دیکھ لیں، آپ جنا کے باہر حال دیکھ لیں، آپ کہاں ہے؟ ان کا فورانزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ میں نے تو کچھ دن پہلے جو ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو خط لکھا تھا ایک، جو میڈیا پہ چلا ہے کافی، وہ میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں کہ 17 سالہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے۔ جی 17 سال ہو گئے، فرانزک آڈٹ کرا لیں آپ، ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ فرانزک آڈٹ سمجھتے ہیں آپ؟ کرانا چاہیے نا ادارے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، آپ کا نام آ رہا ہے کہ آپ شامل ہیں ان کے ساتھ، ان کے منسٹر بند گلیوں کے اندر کہتے ہیں کہ آپ شامل ہیں، ان کو لگام ڈالیں۔ اس کرپشن کو نہ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ FIA کس کے پاس ہے؟ نیب کس کے پاس ہے؟ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، حالانکہ وفاق کا ادارہ ہے یہ۔ کسی پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جس کو حکومت چاہے گی اسی منسٹر کے خلاف کارروائی ہوگی جس کو زرداری صاحب چاہیں گے۔ یہ FIA، یہ نیب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی۔ آپ کا کوئی وفاق کے ادارے کی پوسٹنگ بغیر پیپلز پارٹی کے سندھ میں نہیں ہو سکتی۔ تو چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ آخر اس ملک کا کیا ہوگا؟ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ میں نے کہا نا کہ جہاں پر انصاف نہیں ہوتا پھر وہاں پر بغاوت ہوتی ہے۔ اللہ اس ملک کو بغاوت سے بچائے۔ الہی امین۔ عمران خان صاحب یہی وجہ ہے کہ آج جیل میں، ورنہ ان کی کس سے لڑائی ہے؟ اگر وہ بھی نواز شریف، آصف زرداری بن جاتے، وہ بھی جی سر کر دیتے۔ آج کل وہ لفظ چل رہا ہے اردلی، میں تو نہیں بولوں گا، بڑا برا لفظ ہے یہ اردلی، تو سرکاری جو چائے لانے والا ہوتا ہے، سرکار کی، پولیس کی، فوج کی جو بھی ہوتی ہے، اس کو اردلی کہتے ہیں زبان میں۔
یہ تو غلط بات ہے. وزیر اعظم کو میں نہیں کہوں گا کبھی بھی کہ اردلی میں ایسی جو ہے وہ لوز ٹاک نہیں کر سکتا. یہ تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب کو میں کہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران ہیں، بٹ آپ وہ واحد رہنما ہیں جس نے ٹرمپ کو مبارکباد دی. دیکھیں جی، ٹرمپ کو مبارکباد سب کو دینی چاہیے تھی، صرف مجھے نہیں. وزیر اعظم نے مبارکباد دی، صدر زرداری صاحب نے مبارکباد دی، تو پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے دی، اور ہمارے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہیں بھی دینی چاہیے تھی. مبارکباد میں کیا حرج ہے؟ ٹرمپ کوئی برا آدمی تو نہیں ہے. ٹرمپ کیا ہے؟ سپر پاور ہے، امریکہ ہے. سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد کون ہے آپ امریکہ کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. آپ کھاتے بھی اس کے ہیں، گالی بھی اس کو دیتے ہیں. ایسا تو نہ کریں یار، منافقت تو نہ کریں. اب آپ کی دنیا کی امداد وہ بند کر رہے ہیں تو بات کھل کے سامنے آ گئی نا کہ امداد کہاں سے آتی تھی. امداد امریکہ سے آتی تھی. کوئی ہمیں کپڑا دیتا ہے، کوئی ہمیں پرفیوم دے دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ دبا کے ان کا مال کھا رہے ہیں اور ان کے بعد ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. مجھ سے تو یہ منافقت نہیں ہوتی. کوئی کرتا ہے تو کرے. رضوان خانزادہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا کردار پورے سندھ میں کیسا ہے امن و امان کے حوالے سے؟ دیکھیں غفاری صاحب، ہماری پولیس بہت اچھی ہے. پولیس بری نہیں ہے. یہ سسٹم نے اس پولیس کو غلام بنا دیا ہے. بغیر پیسے پوسٹنگ نہیں ہوتی. 10-10 20-20 لاکھ روپے لے کے ایس ایچ اوز لگائے جا رہے ہیں، اور 4 سے 5 کروڑ روپے ایس ایس پی کی آواز آ رہی ہے مارکیٹ میں. اس کے بعد ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جرائم پیشہ پوسٹنگ کرا رہے ہیں. جرائم پیشہ افراد پوسٹنگ کروا رہے ہیں. ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کرا رہے ہیں. جرائم پیشہ افراد ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کروا رہے ہیں. اپنی مرضی کے اپنے علاقوں میں ایس ایچ او لگوا رہے ہیں. تو کون پکڑے گا؟ گلی گلی میں جرم چل رہا ہے. کراچی سمیت پورے سندھ کو دیکھ لیں آپ. پورے سندھ میں کراچی کی کون سی وہ گلی ہے جہاں پر جوا نہیں چل رہا، جہاں پر سٹا نہیں چل رہا، جہاں پر گٹکا ماوا نہیں چل رہا، جہاں پر جو ہے منشیات نہیں بک رہی ہے؟ کون سی وہ گلی ہے؟ ایک تھانہ بتا دیں مجھے آپ. کراچی میں 103 تھانے. 103 تھانے. مجھے ایک بتا دیں کہ جہاں پر کوئی ایس ایچ او ایسا ہو جو پیسے نہ لیتا ہو. کراچی کے کون سے اضلاع میں بتا دیں مجھے کون سا ایس ایس پی ہے جو پیسے نہ لیتا ہو. بلائیں اس کو، آپ وضو کرائیں، قرآن پہ ہاتھ رکھیں کہ وہ پیسے نہیں لیتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایس ایچ او پیسے لے گا تو ظاہر بات ہے وہ پیسے دے کے لگے گا نا. جب وہ پیسے دے کے لگے گا تو وہ پورے کہاں سے کرے گا؟ جب ایس ایس پی پیسے دے کے لگے گا تو وہ پورے کہاں سے کرے گا؟ جب ڈی آئی جی پیسے دے کے لگے گا تو وہ پورے کہاں سے کرے گا؟ وہ ہم سے اور آپ سے کرے گا، ہماری عوام سے کرے گا، ہمارے لوگوں سے کرے گا. پھر ہمارے بچے منشیات پئیں گے، گٹکا کھائیں گے، شراب پئیں گے، آئس پئیں گے، کوکین پئیں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، اور انہیں کوئی نہیں پکڑے گا. کیوں؟ کہ وہ پیسے دے رہے ہیں. ہماری نسل کو تباہ کر دیا گیا ہے. 50% جو ہے لوگ نشے کے عادی ہو گئے ہیں. میں پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں سندھ کا رہنما ہوں. میں سندھ کو ہی بات کروں گا. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. میں صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. میں ٹنڈو جام، ٹنڈو حیدر، ٹنڈو الیار کی بات کر رہا ہوں. میں رادھن کی بات کر رہا ہوں. میں سکرن کی بات کر رہا ہوں. میں باندی کی بات کر رہا ہوں. میں بشیری کی بات کر رہا ہوں. میں دوڑ کی بات کر رہا ہوں. میں خیرپور کی بات کر رہا ہوں. میں سکھر کی بات کر رہا ہوں. میں کشمور کی بات کر رہا ہوں. میں کمبر کی بات کر رہا ہوں. کون سا وہ شہر، وہ گاؤں ہے جو مجھ سے بچا ہوا ہے؟ ایک ایک گاؤں کو جانتا ہوں، ایک ایک گلی کو جانتا ہوں، ایک ایک روڈ کو جانتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ ڈاکوؤں کو رو رہے ہیں کہ ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تاوان لے لیتے ہیں. پولیس کیا کرے گی؟ یہ ٹھیکہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ پورا سندھ ٹھیکے پر ہے. زرداری صاحب نے پانی بیچ دیا، ارسا، یہ میں نہیں اٹھایا. آپ خود سوچیں. پاکستان تحریک انصاف کے صدر عارف علوی نے اس ایکٹ کے اوپر سائن کرنے سے منع کر دیا. تو کیا آصف علی زرداری صاحب نے سائن کی؟
آصف علی زرداری صاحب نے سائن کر دی ہے. آپ خود سوچیں, سندھ کا پانی بیچ دیا, سندھ کے لوگ سب کچھ تو بیچ دیا, آخر میں پانی بھی بیچ دیا. اور کیا نکالو گے سندھ کے لوگوں سے؟ خون آپ بیچ رہے ہو ان کا, نشئی ان کو بنا دیا, اغوا برائے تاوان ان سے ہو رہا ہے, تعلیم ان کے پاس نہیں ہے, صحت ان کے پاس نہیں ہے, دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ہیں, اسکولوں میں جو ہے آپ نے وہ بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, بکریاں باندھی ہوئی ہیں, گوشت اسکول, گوشت ملازم, اور اس کے بعد آپ نے پانی بیچ دیا. جب آپ خود سوچیں کہ جامشورو اور کوٹھڑی بیراج میں پانی نہیں ہوگا تو کراچی میں کہاں سے پانی آئے گا؟ یہ کراچی والوں کو بعد میں پتہ چلے گا. آج یہ خاموش ہیں, کراچی کی نمائندگی کرنے والے چپ ہیں. 45 ہے یا 47 ہے, اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, لیکن جو موجودہ ہیں وہ خاموش ہیں, وہ بات نہیں کر رہے, وہ کمپرومائز ہیں. انہی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیتے ہیں. کسی کو ہارنے والے کو 5,000 ملتا ہے, 10,000 ملتا ہے, 50,000 ملتا ہے, وہ ہارنے کے بعد گھر چلا جاتا ہے, جب ان کو اپوزیشن ہی نہیں ملتی ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ہارنے والا اپوزیشن ہی نہیں دے گا تو پھر ایسے ہی حالات ہوں گے نا. سر، باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو مختلف سیاسی پارٹیوں سے شمولیت کی آفریں آ رہی ہیں. نہیں غفاری صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آفریں آتی رہتی ہیں, آفریں بہت آئی ہیں, لیکن میں خود جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا. کون چھوڑ کے آتا ہے برے وقت کے اندر؟ اگر میرے کو آفریں ہی آتی تو میں پیپلز پارٹی کیوں چھوڑتا؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اب کٹھن وقت چل رہا ہے. سر میں تو آئی کٹھن ورک میں ہوں نا. میں نے تو اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں اس وقت آنے کا مقصد قربانی ہے, اور قربانیاں دے رہا ہوں. کیا نہیں ہوا میرے ساتھ؟ کیا نہیں ہوا میرے ساتھ؟ بہت کچھ ہوا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اس سے بہتر تھا موت آ جاتی, لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور جن کے ساتھ نہیں ہوا وہ کمپرومائز گھوم رہے ہیں. لیڈر موجود ہیں, ہمارے سندھ میں موجود ہیں, وہ کہ نہ ان کو پولیس پکڑتی ہے, وہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے نا بی ٹیم بنے ہوئے ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں اشارہ فیصل واپڈا کی طرف تو نہیں ہے؟ نہیں, فیصل واڈا تو ختم ہو گئی اسٹوری اس کی. فیصل واڈا سے تو کوئی گانی نہیں ہے. فیصل واڈا تو کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ ان کا پارٹی تو کسی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو ترجمان ہے پاک فوج کے. سر تھینک یو سو مچ. آج ہمیں آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں قیمتی وقت دیا اور بہت سی چیزوں سے روشناس کیا ہمارے ویورز کو اور آپ کے بھی ویورز کو. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان خاص تھے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے رہنما رضوان خانزادہ صاحب، جن سے ہم نے گفتگو کی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.